اور اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے بھی کر دی گئی. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن والموانئ. Stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. امریکہ کو نہیں، پاکستان اور بھارت نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام سائٹ ان سائٹ میں میں ہوں محمد انعام الرحمان. آج ہم پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے کل گفتگو ختم کی تھی. کل ہم نے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو بھی امکانات ہو سکتے ہیں ان پر گفتگو کی تھی، اور آج اسی سلسلے میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس سیاسی صورتحال کی مزید نئی جہتوں پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. خالد صاحب، کل ہم نے جس طرح بات کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے ایک جو پاسبل سچویشن ڈسکس کی، اس میں یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، جس پر آپ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا فی الواقع کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جو حالیہ سیاسی تاریخ ہے، خاص طور پر ہم نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دیکھا، بعض قانون پاس کروانے کے حوالے سے دیکھا کہ جو نظام وقت ہے یا جو مروجہ نظام ہے وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ایسا ہو گیا اس دفعہ بھی، اور تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں آئے اور وہ ناکام ہو جائے اور عمران خان صاحب اس میں سے سیف ایگزٹ کے تھرو نکل جائیں، تو پھر اپوزیشن کے لیے ایسے میں کیا لائے عمل رہے گا؟ کیا پارلیمانی سیاست کا رستہ پھر بھی وہ اپنائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، امکان کے درجے میں اسے ڈسکس کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اس کا امکان بہت ہی کم ہے کہ یہ ناکامی سے دو چار ہو، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کل بھی کہ یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو معجزہ ہونا ظاہر ہے کوئی خلائی مخلوق ہی معجزہ کرتی ہے نا، اس کے بغیر تو معجزات نہیں ہوتے، یا کم از کم اس کا الزام ادھر جائے گا. تو جو پہلے ہی ایک صورتحال ملک میں بن چکی ہوئی ہے کہ سیاست میں مداخلت ہوتی ہے ان قوتوں کی طرف سے کہ جن کو آئین اس مداخلت کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ان اداروں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کی ساکھ خراب ہوگی کہ جو اس کے قصوروار سمجھے جائیں گے یا اس معجزے کے پیچھے جن کا ہاتھ دیکھا جائے گا. تو یہ تو سراسر ایک یعنی اس اعتبار سے ان طاقتوں کے لیے نقصان کی بات ہے. تو وہ بھی اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اس موقع پہ شاید ایسا کچھ نہ کریں جو آپ نے سینٹ کے انتخاب کی طرف اشارہ کر کے جو بات کہنے کی کوشش کی ہے. تو یعنی اس وجہ سے بھی تقریباً اس کی امکان ہم نے رد کیا تھا. لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر سارا جو ہے نا وہ ملبہ ان کی طرف جائے گا، ایک بات. لیکن کہانی تو یہاں بھی نہیں ختم ہوگی نا. عدم اعتماد کے ساتھ اور بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لانگ مارچ کی کال بھی تو اپنی جگہ پہ باقی ہے نا. یعنی اس سے آپ سوچیں کہ جو توقعات ابھی بن گئی ہیں ان عناصر کو کہ جو خان صاحب سے تنگ آئے ہوئے ہیں، نالاں ہیں، بیزار ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے ہوتا ہے جان چھوڑو ہماری، جو اس درجے میں آ چکے ہیں. تو سیاسی طاقتیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کے لیے تو یہ نادر موقع ہے کہ وہ عوام کے ان جذبات سے کھیلیں اور انہیں سڑکوں پہ لے کے آئیں. تو ایک عدم استحکام کی صورت اس کے بعد ملک میں پریویل کرے گی. یعنی باقی یہ سال ڈیڑھ سال کا عرصہ حکومت کو چین کا سانس اپوزیشن نہیں لینے دے گی. دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو ایک کیس چل رہا ہے ادھر آپ کا الیکشن کمیشن میں جی، تو وہ بھی تو تلوار اپنی جگہ پہ لٹک رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ بالفرض اس رستے سے اخراج ہوتا ہے یا پرائم منسٹرشپ جاتی ہے یا حکومت جاتی ہے تو بہت زیادہ بے عزتی کا باعث ہے اور زیادہ سیاسی اعتبار سے نقصان دہ فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. صحیح. تو یعنی یہ کہ یہ امکان کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بہت کم ہے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں یا اس حکومت کے حق میں بہتر نہیں ہوں گی. صحیح. تو اگر جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیابی کی طرف جاتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پاکستان میں جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کا پارلیمانی سیاست پر اعتماد بڑھے گا؟ دیکھیں، یہ تو آگے کا کردار طے کرے گا. یعنی وہ کتنے اچھی مدبرانہ انداز میں پالیٹکس کرتے ہیں. صحیح. اگر بعد میں چیزیں اسی طرح انفولڈ ہوتی ہیں کہ پھر سرنڈر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں تو ابھی اپوزیشن کو یہ طاقت جو ملی ہے جس کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، تو یہ عوام کی جمہوریت کے ساتھ وابستگی یا اپنے سیاسی حقوق کا شعور
اور جن قوتوں نے ان کے سیاسی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کے خلاف ایک رائے عامہ کا ہموار ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوزیشن بنی ہے. اگر اپوزیشن عوام کے ان جذبات پر پورا نہ اتری تو پھر یعنی مایوسی اور بڑھے گی، اور یہ مایوسی ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگی کہ خان صاحب کا ورکر پہلے سے مایوس ہوگا. اب اگر ملک کے لیے کسی کے اندر کوئی جذبہ تھا تو وہ جو اپوزیشن کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ چلیں جی ہماری حکومت بن گئی ہے، لیکن 5-6 مہینے میں نظر آیا کہ وہ تو غلامی جوں کی توں قائم ہے اور کوئی سیاسی حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں. دیکھیں میں ابھی معیشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیاسی حقوق کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں، تو کم از کم جو انٹیلیجنشیا ہے اس ملک کی، جس نے اس چیز کو بھی ابھی طریقے عدم اعتماد میں جو تھوڑی بہت اپوزیشن نے اپنے اصولوں پر پسپائی اختیار کی ہے اور ڈیل کا تاثر آیا ہے جس کو نیوٹرل ہونا کہا گیا ہے، تو اس کو ان بائسڈ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے آپ کی، اس نے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا ہے. تو آگے اگر یہ چیز اور سامنے آ جاتی ہے کہ جی ویٹر بدل گیا ہے، ویٹر بمانا وزن اٹھانے والا، تو پہلے ان کے گناہوں کا وزن کوئی اور اٹھاتا تھا، اب وہ چونکہ بہت بدنام ہو گیا تھا تو اس کو انہوں نے تھوڑی ریسٹ پہ بھیج دیا ہے. تو اس میراتھن میں ایک نئی انٹری ڈال دی ہے کہ اب جو ہے نا آپ یہ بوجھ اٹھائیں. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یعنی یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، سیاسی طاقتوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر سول رائٹس کی طرف کوئی پیش قدمی ہوتی ہے، اپوزیشن اپنی ورتھ شو کرتی ہے، وہ مدبرانہ فیصلے کر کے تو جمہوریت کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، اسے مضبوط بناتی ہے، جمہوری اقدار کی ترویج کرتی ہے، تو پھر ہے کہ کچھ امید کی کرن جاگے گی لوگوں کی، اور ملک کے مستقبل کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا. صحیح. موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اور یہ جو بہتر ہوگا یہ بھی وقتی طور پر ہوگا، دیر پا نہیں ہوگا، فوری. کم از کم اس موقع پہ کچھ نہ کچھ ایک امید بن جائے گی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس میں چونکہ وہ اصل مقصد کی طرف اگر پیش قدمی نہیں ہوگی تو محض سیاسی استحکام سے بھی آپ لوگوں کو یعنی مطمئن نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ معیشت کے ساتھ بھی وہ چیز جڑ جائے گی نا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے جس کو ہم اس وقت نہیں چھیڑ رہے. صحیح. تو جو اس تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اپوزیشن برسر اقتدار آ جاتی ہے، جو موجودہ اپوزیشن ہے، تو ہم نے جس طرح دیکھا کہ 2018 کے جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جب شروع میں آئی تھی، تب یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نون لیگ اور بالخصوص نواز شریف صاحب، ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، ایسا لگتا تھا. تو اب جب کہ تبدیلی آ رہی ہے حکومت کی سطح پر، اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کیا ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے فلور پر یا حکومت کے ایوانوں میں کہ نون لیگ کو حکومت سے باہر رکھا جائے اور کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو کہ بقیہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے اس کو سامنے لے آیا جائے، اور نون لیگ بدستور اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدستور سیاست میں حکومت سے باہر رہیں؟ کیا ایسی کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال پر کی طرف آنے سے پہلے جو ہے نا، وہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ابھی ذہن سے نکل گئی، جو آپ نے تمیدن ایک بات کہی تھی. چلیں 2018 میں ان کی سیاست دفن ہونے کی. ہاں، سیاست دفن ہونے کی، بالکل صحیح بات. دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں، یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ جو پاپولر لیڈر ہیں ان کی سیاست کو دفن کر دیا جائے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ سمجھا گیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دے کے اس کی سیاست دفن ہو جائے گی. تو جب وہ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، اس معنی میں زندہ ہے کہ اس کی سیاست دفن نہیں ہوئی ہے. کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھٹو فزیکلی زندہ ہے، مطلب یہ کہ اس کے نظریات زندہ ہیں، اس نے جو سوچ دی ہے، جو لوگوں کو ان کے حقوق کا تصور دیا ہے، وہ چیز آج بھی موجود ہے. تو بھٹو زندہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں نے جو ہے نا یہ سمجھا تھا کہ بے نظیر پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن 1988 میں جب بے نظیر واپس آئی ہیں تو جو ان کا استقبال ہوا ہے اور جس طرح جم غفیر جمع ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست ختم نہیں ہوئی. اور بلکہ پھر یہ ہے کہ حالات جب سامنے آئے تو ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے پیپل پارٹی کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا تھا نا، آئی جے آئی جو بنی تھی. تو اصل میں ہوتا یہ آپ اگر دیکھیں پوری تاریخ میں، تو یہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو لیڈرشپ ہے، پاپولر لیڈرشپ ہے، یہ فوجی گملوئی کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی پروموٹ کیا انہیں.
لیکن ان میں سے اگر کسی نے عوام میں اپنی جڑیں بنا لی ہیں تو پھر انہیں ایک پوٹینشیل خطرہ بھی محسوس کیا گیا اپنے لیے. ایسے لیڈر کو گوارا نہیں کیا جاتا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. وہ جب تک سارے پہ کھڑا ہے جب تک آپ کے ہاتھوں بلیک میل ہوگا. جب اسے اپنی طاقت مل گئی ہے, یعنی عوام بھی اب اس سے خوش ہو گئے ہیں یا ایک اسے شہرت مل گئی ہے, تو پھر وہ خطرہ سمجھا جاتا ہے. تو ایسے لیڈر کو پھر کنارے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن لگتا نہیں ہے. نہ بینظیر کو لگایا جا سکا. یہ کسی کی خواہش 18 میں بھی ہو سکتی تھی کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, 2002 میں بھی تھی کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. صحیح. لیکن وہ آپ نے 8 میں الیکشن کرا کے دیکھ لیا پنجاب میں کیا ہوا, اور پھر یہ کہ 13 میں وہ پھر آ بھی گئے. یہ بھی کوئی ختم ہونے والی بات نہیں ہے. ابھی آج پھر سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ نواز شریف آپ کو نظر آئے گا. تو پہلی تو یہ ذرا اس کی کریکشن ہو جانی چاہیے کہ یہ خواہش تھی کسی کی, وشفل تھنکنگ تھی, یہ ہوتا نہیں ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جی انہیں باہر رکھنے کی کوشش کی جائے گی. تو دیکھیں یہ کوشش شاید نہ کی جائے, کیونکہ ایک نقطہ نظر سے دیکھیں تو ڈیل کے تاثر نے ایک خاص جو ایک مائنورٹی ہے اپوزیشن کی جو نواز شریف سے ایک امید رکھتی تھی یا نون لیگ سے, تو ان کو تھوڑا سا ایک ان کے جذبات پر اوس پڑی ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. اب اگر آپ آگے الیکشن نہیں ہوتے اور یہ سال یا 1.5 سال کی حکومت مل جاتی ہے کسی کو, نون لیگ کو مل جاتی ہے, تو مہنگائی کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں, وہ تو چیزیں اسی طرح چلیں گی آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہماری تاریخ یہی ہے کہ لوگ کسی بھی حکومت کے جانے پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, لیکن جو نئی حکومت آتی ہے اس سے بھی سال کے اندر اندر فڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سال 1.5 سال کے بعد اگر یہ الیکشن اپنی مقررہ مدت پہ ہوتے ہیں تو جو حکومت اس وقت ہوگی وہ نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, اس سے لوگ نالاں ہو چکے ہوں گے. اور اگر پی ٹی آئی اپنی وہ والی میڈیا ٹیم کے ساتھ جو اس کی جو 13-14 میں تھی جی حکومت کے اوپر پوری بمبارمنٹ کرتی ہے اور وہ اس کو چوروں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اس ساری مہنگائی کو, تو اور اس کے بعد جو ہے نا عمران کے ساتھ مجھے کیوں نکالا کا مظلومیت کا ڈھول پیٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اور یہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جس طرح کی میڈیا مہم انہوں نے 13-14 میں چلائی تھی وہ صرف ہمارے ملکی وسائل ہی سے تو نہیں چلی تھی نا, اس میں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی. صحیح. جنہوں نے کبھی یعنی اگر آپ سمجھیں وہی ماہرین تھے جنہوں نے ٹرمپ کو جتوایا تھا, تو یہ کوئی بہت ہی دور کی کوڑی لانا نہیں ہے. تو چلیں دور کی صحیح, وہ کوئی مطلب خریدے جا سکتے ہیں نا, تو تھوڑی انویسٹمنٹ کر دیں آپ. لابیاں بنائی جاتی ہیں نا اپنی, تو وہ لابیوں کی جگہ پہ وہ میڈیا ٹیم خرید لیں نا. ٹھیک ہے, وہ آ کے جو رائے عامہ بنا دیتی ہے تو وہ رائے عامہ ہی نہیں ہوتی, وہ رائے خاصہ بھی ہوتی ہے. یعنی وہ اینکروں کی بھی وہی رائے بن جاتی ہے, مین اسٹریم میڈیا کے جو اینکرز ہیں, طاقت کے جو ستون ہیں ان کی بھی جو نیچے فائل اینڈ رینکس ہیں ان میں بھی وہی رائے بن جاتی ہے جو یہ سوشل میڈیا کی اس طرح کی ٹیمیں بناتی ہیں. صحیح. تو جب وہ رائے بن جاتی ہے تو تھوڑا سا آپ نے RTS وغیرہ بٹھانا ہوتا ہے, اٹھانا بیٹھانا, تو 2/3 اکثریت لے کے خان صاحب پھر آ سکتے ہیں نا 1.5 سال کے بعد. تو یہ کوئی مطلب نون لیگ کو باہر کر دینا اس سب سے, یہ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے. اس کو لے کے آنا اور سال 1.5 سال میں فارغ کر دینا نفع کا سودا ہے. یعنی وہ 10 سالہ پلان اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو اس کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ انہیں لائیں, سال 1.5 سال میں انہیں فارغ کریں, اور اس کے بعد پھر ہینڈسم تھوڑا سا ریسٹ لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنا آگے چلیں گے دم لے کر. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ تو اب اپوزیشن کو دیکھنا ہوگا نا کہ وہ سال کے لیے حکومت بناتی ہے یا یہ کہ 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن کا سوچتی ہے. صحیح. خالد صاحب, آج کل بہت سارے لوگوں کی طرف سے, خاص طور پر جو حکومت سے کسی زمانے میں اس کے حامی تھے یا ابھی بھی حامی ہیں, ان کی طرف سے ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ پارلیمانی سیاست میں اور اس کے پس منظر میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ چیز نمایاں ہے کہ پارلیمانی سیاست میں بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی چاہے اچھے سے اچھا حکمران ہو وہ اس پارلیمانی نظام میں ڈیلیور نہیں کر پاتا. تو اس کا حل جو ہے پاکستان کا وہ صدارتی نظام ہے. تو اس پر تھوڑی سی ذرا ایک روشنی ڈالیں کہ دیکھیں موجودہ صورتحال میں تو اس کو آپ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے ساتھ تعبیر کریں, یعنی فرینکلی اسپیکنگ حقیقت بھی یہی ہے. یعنی یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے
کہ ہمارے ترقی پذیر ممالک میں پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہارس ٹریڈنگ اور خرید و فروخت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ ہوتی ہیں تو پھر بلیک میلنگ بھی ہے ظاہر ہے. پھر یہ بھی پابندی ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی کیبنٹ بنانی ہے تو وہ ممبران اسمبلی سے بنانی ہے, پارلیمان سے ہی بنانی ہے. صدارتی نظام میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے, جو بھی لائق آدمی ہے بے شک وہ رکن پارلیمنٹ نہ ہو اس کو آپ اپنا وزیر بنا سکتے ہیں. تو یعنی اس اعتبار سے زیادہ بہتر نظام ہے صدارتی نظام, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے اس سے قریب تر بھی ہے صدارتی نظام. ہاں جی, پارلیمانی نظام کو بھی وہ حرام نہیں کہتے تھے, لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اس پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام جو ہے وہ بہت قریب تر ہے خلافت راشدہ کے نظام کے اسٹرکچر کے اعتبار سے, روح کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی, اسٹرکچر کے اعتبار سے. تو اب اس میں لیکن یہ کہ جو لوگ صدارتی نظام کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں نا, جو اس کے یعنی اس کے قائل ہیں, تو وہ عام طور پر اسے جمہوریت کے مقابلے میں کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے تو صدارتی ہے, حالانکہ صدارتی نظام بھی جمہوریت ہی کا ایک جو ہے نا مظہر ہے. امریکہ میں صدارتی نظام میں تو کیا وہاں امریت ہے؟ تو یہ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی تصور کلیئر نہیں ہے. لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے, حکومت سے ذرا میں اسے وسیع معنی میں لے کے آ رہا ہوں کہ جو حکومت کے پیچھے سلیکٹرز پلس سلیکٹڈ سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی ناکامی کو پارلیمانی نظام کے سر منڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اسی پارلیمانی نظام کے اندر آصف زرداری نے بہتر پرفارم کر لیا, اسی پارلیمانی نظام کے اندر اگر نواز شریف نے کچھ پرفارم کر لیا تھا اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکے جتنا ان نالائکوں نے اور چوروں نے کر لیا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اور آپ کو اگر صدارتی نظام بھی لا کے دے دیا گیا اور آپ اپنی مرضی کی یعنی یہی اختیار ملے گا نا کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم بنا سکیں گے, تو آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ نام لوں, ٹھیک ہے نا, نام بھی لینا ہے, مطلب وہ نام بھی زبان پر لانے کا دل نہیں کرتا جو آپ کی ٹیم ہے, تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مطلب قسمت آ کے اس ملک کی شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ سنواریں گے, یا یہ کہ شہباز گل صاحب سنواریں گے, مراد سعید صاحب سنواریں گے, مطلب کون سی ٹیم ہے آپ کی؟ پھر کون سے آسمان سے فرشتے اتریں گے جن کو آپ اپنی جو ہے نا وزارتیں اور کابینہ میں لے لیں گے؟ ٹھیک ہے, اور اب بھی مشیروں کے نام پر کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے تو اس کو آپ اپنی حکومت میں شامل نہیں کر لیتے. راستہ تو آپ کے لیے کھلا ہوا ہے اگر صرف یہ ٹیم میں شامل کرنے کی بات ہے تو. اور یہ ایک ایسی بات ہے جیسے آپ نے ریاست مدینہ کے لفظ استعمال کر کے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ مذہبی کارڈ کھیلا ہے, تو یہ صدارتی نظام بھی اسی اور اس یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ہمیشہ خواہش رہی ہے اس ملک میں کہ یہاں پہ ون پارٹی رول ہو. انہیں ڈکٹیٹرشپ سوٹ کرتی ہے, جیسے شیطان کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ کوئی آگے سے بولنے والا نہ ہو, پوچھنے والا نہ ہو, سوال کرنے والا نہ ہو, جو میں کہوں بس وہی چلتا رہے. تو جو شیطان کے جو بھی اعلیٰ کار رہے ہیں انہیں فاشزم ہمیشہ سوٹ کرتا ہے, ہٹلر ہو, جو بھی ہو, مسولینی ہو, تو فیشزم تو ان کو سوٹ کرتا ہے. تو اس طرح کے عناصر پاکستان میں بھی ہیں جو اپنا ایک ایول ایجنڈا رکھتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت کی بساط لپٹ جائے, اور وہ پھر اس کے لیے ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ یا ون پارٹی رول کی بات کرتے ہیں. ان الفاظ میں نہیں کرتے, میں ان کی دل کی خواہش کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. وہ اسے چائنا ماڈل کہتے ہیں, وہ اسے پریزیڈیم کہتے ہیں, مطلب بڑے وہ یعنی اس طرح کی باتیں حاصل وہی ہے. تو ان لوگوں سے جو مجھے خطرہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے یار جو بھی گند کریں ان کا تجربہ بے شک ناکام ہو, وہ گند ہی وہ گھولیں گے, کوئی اچھائی اس سے برآمد نہیں ہوگی. تو مجھے خطرہ بس یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں وہ اسلام کو یہ والا ماڈل نہ بناتے ہیں. ان کے دانشور ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اسلام میں تو سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی, اسلام میں تو اپوزیشن ہوتی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات کہہ کے اگر آپ ون پارٹی رول جو اصل میں ایول فورسز کی گورنمنٹ ہوگی وہ لے کے آپ اگر آتے ہیں اور اس کو آپ اسلامی خلافت کا نام دے دیتے ہیں, تو ہمارا کنسرن اس میں یہ ہے, ظلم تو خیر ہے ہی, ہر صورت میں ظلم ہوگا, اسلام بدنام ہوگا.
جیسے ضیاء الحق نے بدنام کیا تھا، یہ اس سے کئی گنا زیادہ بدنام ہوگا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں پارلیمانی نظام ناکام ہو گیا، تو پارلیمانی نظام یہاں پریکٹس کب ہوا ہے؟ جب صدر کے پاس 58 بے ہو تو وہ پارلیمانی نظام ہے. جب ہارس ٹریڈنگ ہو تو وہ پارلیمانی نظام میں کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ مطلب پارلیمانی نظام کا خاصا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو. یہ تو بیڈ کریکٹر لوگ ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اس میں ملوث ہوتے ہیں یا بکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور کون یہ ساری خرید و فروخت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ شاطر کے سارے کمالات ہوتے ہیں نا، جو یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جس کے پاس لوگوں کو بلیک میل کرنے کے وسائل ہوتے ہیں، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ سارا. تو صدارتی نظام آ جائے گا تو مطلب ان حالات میں وہ کیسے پرفارم کرے گا؟ وہ نہیں بلیک میل ہوگا، اس کی فائلیں نہیں ہیں صدر کی، اور صدر کی کابینہ کے لوگوں کی نہیں ہوں گی. اور جہاں سارے کانے بیٹھے ہوں تو وہ بیچ میں شاد لے کے آئیں گے. یعنی کہ مسئلہ پارلیمانی یا صدارتی نظام کا نہیں ہے یا اسلامی کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے کریکٹر کا ہے. صحیح. اور مسئلہ ہمارے مفادات کا ہے، جو کرپشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو 2 نمبریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ 1 نمبر نظام افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جو سیٹ اپ ہے نا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اکاؤنٹیبلٹی ہو، کون پسند کرے گا اسے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نیب ہے نا جی، وہ اپنے لیے اکاؤنٹیبلٹی پسند کریں گے؟ سرتاپا کوئی نہیں پسند کرتا. تو یہاں پہ جو ہے نا سب لومڑیاں جو ہے نا وہ دم کے بغیر ہی بلی ہیں، اور وہی لومڑیاں اوپر آتی ہے جن کی دم نہ ہو. کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا، شاید عزیز نے یہ بات لکھی ہے جی. اس نے کہا یہ یہاں پہ کرپشن جو ہے نا، کرپشن کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کرپشن آپ کے باس کو وہ اعتماد دیتی ہے کہ یہ بندہ میرے، یعنی یہ نہ صرف آپ کرپشن کرتے ہیں بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کرپشن کا پتہ آپ کے باس کو لگ جائے، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس کا ہینڈل اب میرے ہاتھ میں ہے. یعنی آپ اسے اعتماد دیتے ہیں کہ سر میں آپ سے اگر دائیں یا بائیں ہوں تو یہ جو ہے نا میری فائل ہے آپ کے پاس، آپ مجھے لٹکا دیں. اس کے بعد ہی وہ آپ پر اعتماد کر سکتا ہے کہ یہ بندہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کرپشن کی مثال اس نظام میں ایسے ہی ہے جیسے چائے میں چینی ہو، یا جیسے اسلامی نظام میں تقویٰ ہو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. صحیح. اس نظام میں سب سے عزت والا وہ ہونا چاہیے یا ہوگا شاطر کی نظروں میں جو کانا ہو، کہ کل اس کی کرپشن کو وہ نہ پکڑے. صاف کون ہے یہاں پہ؟ اس کے اختیارات کے غلط استعمال کو، اس کی جو بھی ماورائے آئین اقدامات ہو وہ ہاتھ نہ لگائیں، کہیں اس پہ دفعہ 6 نہ لگ جائے آئین کی. صحیح. خالد صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو کوئی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے 5 سال پورے کیے ہوں. اب بھی اسی طرح لگتا ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کیا معلوم ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جن وزرائے اعظم کو اقتدار سے برطرف کیا گیا، نکالا گیا مختلف طریقوں سے، مارشل لاء سے یا اسمبلیوں کے ذریعے سے یا اسمبلیاں توڑ کر، وہ کسی نہ کسی طور پر سیاست میں پھر ایکٹیو رہے اور سیاسی طور پر وہ مؤثر رہے، انہوں نے اپنی ریلیونس کھوئی نہیں. یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب اقتدار سے اگر وہ باہر ہو جاتے ہیں تو کیا سیاسی طور پر پاکستان کی سیاسی افق پر وہ اسی طرح ریلیونٹ رہیں گے جس طرح وہ 2018 سے پہلے تھے اور آج تک؟ یہ ان پر منحصر ہے، خود ان پر. اگر اس موقع پہ ان کی گنجائش نہیں رہی ہے اور وہ یہاں سے محفوظ راستہ لے کے نکل جاتے ہیں، کچھ وہ مطلب دے دلا کر اور کچھ لے کے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ رہیں گے. میں نے آپ کو بتایا سال کے بعد واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر انہوں نے ریزسٹ کیا جہاں پہ بات پہنچ چکی ہے یہاں پہ، تو پھر وہ اگر نکالے جاتے ہیں اور باہر نکل کے انہوں نے کچھ ایسی ویسی باتیں کی تو ان کے راز بھی تو ہیں نا. دیکھیں نا، میں نے پہلے کہا کہ جب آپ کو کہیں بٹھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کے اس یعنی جیسے وہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیا جاتا ہے جس سے آپ کو دائیں بائیں موڑا جاتا ہے. تو آپ اگر ان ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر آپ کے سکینڈل آئیں گے، معاشی بھی ہوں گے، جنسی بھی ہوں گے، اخلاقی بھی ہوں گے، ہر قسم کے سکینڈل آئیں گے، سیاسی بھی ہوں گے، وہ کھلیں گے. اور پھر یہ کہ آپ پر ایک دائرہ بھی
لگ جائے گا تو آپ کی سیاست پھر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ کھر جو ہے نا گورنر رہے, ایک غلطی کی انہوں نے, پیپل پارٹی جب وہ تھی زیر عتاب, جی, تو انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ٹینک پہ بیٹھ کے آئیں گے. تو اس کے بعد سے وہ irrelevant ہے. irrelevant. صحیح. تو جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ نیوٹرلائز بھی کر سکتا ہے. اینا بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب نے اگر یہ غلطی کی تو ان کی سیاست ختم. صحیح. اور اگر یہ نہیں کی تو ان کے لیے, میں نے کہا نا مدبرانہ بات ان کے لیے ابھی یہ ہے کہ وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ابھی نکل جائیں. پھر حالات بندے دیکھیں نا, نواز شریف بھی چلا گیا اور اس نے مجھے کیوں نکالا, ایک لیول سے اوپر نہیں جانے دیا اس کو. صحیح. ٹھیک ہے نا, ادھر ہی رکھا ہے. اور اگر کبھی کوئی ایک آدھ قدم کریز سے باہر بھی نکالا ہے تو ٹو اندر رکھی ہے, 2 قدم پورے باہر نہیں نکالے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بس یعنی یہ سیکھنے کی بات ہے. کوئی نہیں, دشمن سے بھی سیکھا جا سکتا ہے, سیکھ لینا چاہیے. چلیے ہم پروگرام کے سلسلے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ آپ کے سامنے نئے سیاسی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا